تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم. اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا. اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا. اب سب کچھ چھین لیا گیا، تیرا گھر، تیرے بنگلے، تیری گاڑی، تیری جائیدادیں، سب کچھ چھین لیا گیا تجھ سے، اور صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے. لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو یہ چادر بھی لے لی جائے گی، یہ چادر بھی تیری اتار دی جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. نہ پاؤں میں جوتی، نہ سر پہ پگڑی، اور نہ بدن پہ کپڑے، برہنہ اٹھایا جائے گا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو کانپنے لگی. عرض کی، حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، معاملہ اس سے بھی آگے ہے. اس دن کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی. اس دن سب کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہوگا، اور اس دن وہ وقت آئے گا جب سب کے اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جو بھی سینوں میں ہوگا وہ بھی دکھا دیا جائے گا. آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ نہیں جانتے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے؟ کہ میں آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں، یا میں آپ کی نظروں میں اپنی عزت بنانا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ کے سامنے بڑا پاک اور صاف اور ستھرا اور بڑا نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضا الہی ہے؟ یہ مجھے پتا ہے، آپ کو نہیں پتا. آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، کیا کرتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور قرآن پاک کی سورہ طارق میں فرمایا گیا کہ اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، اور کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روک سکے. آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل کے اوپر کسی کام کو روکا جا سکے گا. عرش تشت ازبام ہو جائے گی. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. اور ہمارا رب ہمارے ہر کام سے باخبر ہے، لیکن کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے. لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب ہر چیز سے باخبر ہے، وہ سب جاننے والا ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے. جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، زندگی میں جو جو کچھ کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو جو کیا، وہ سب کچھ دکھا دیا جائے گا. سب کچھ اس دن تمہارے سامنے چل رہا ہوگا. تو پھر بندہ کہے گا، او ہو، یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا. لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا مگر اپنے رب کی نگاہوں سے نہ چھپ سکا. اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو اور اچھی طرح سے جذب کر لو، کیونکہ یہ گناہوں سے بچنے کا اکثر نسخہ ہے. یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین جب روح میں جم جائے، جب خیالوں میں اتر جائے، تو پھر بند کوٹری میں بھی جرم نہیں ہو سکتا، اور یہی خیال رہتا ہے کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے اور بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی، ہائے تلک یوسف، اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو جناب یوسف نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اور کہا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. اور فرمایا کہ جب تو اس جھوٹے خدا سے جس پر تو نے پردہ ڈال دیا ہے اس سے حیا کرتی ہے، تو میں اپنے رب سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹری میں بھی دیکھتا ہے. تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی اس یقین کے ساتھ بھی گناہ کو چھوڑنا، پھر دیکھنا تمہیں کتنا سرور آئے گا.